جس معاشرے میں رہتے ہو یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور تب تک مومن بچ نہیں سکتا جس کے اندر یہ صفات نہیں ہوں گی۔ مولا کون سی صفات ہے؟ فرمائے پہلی صفت اہل بیت کے چاہنے والے کی، اب تمام تر طہارتوں کے بعد صفات میں آ رہا ہوں، پہلی صفت یہ ہے کہ مومن صفت علم کا حامل ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر علم کی صفت نہیں ہے یہ کبھی بھی راہ ولایت میں چل نہیں سکتا۔ کیا مطلب؟ فرمایا کم از کم ہر مومن کے لیے، اب اگر مولانا ہے اور طالب علم ہے تو اس کی بحث الگ ہے، لیکن عام مومن کے لیے استاد اخلاق فرماتے ہیں کم از کم ڈیلی بیسس پہ 20 پیجز انسان کو پڑھنے چاہیے، اپنے اوپر واجب کر لے کہ مجھے 20 صفحے یا 40 صفحے علم اہل بیت کے کیا کرنے ہیں؟ حاصل کرنے ہیں۔ وہ تفسیر قرآن کے پڑھے، وہ درس اخلاق کے پڑھے، وہ تاریخ اسلام کے پڑھے، کم از کم 20 صفحے پڑھے، تاکہ ڈیلی بیسس پہ تمہارا علم کیا ہوتا رہے؟ بڑھتا رہے، کیونکہ یہ علم ہے جو تمہیں جہالتوں سے بچاتا ہے، یہ علم ہے جو تجھے خطرات سے بچاتا ہے۔ مولا سے پوچھا مولا انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ مولا نے یہ نہیں کہا شیطان ہے، یہ بھی نہیں کہا کوئی یزید و شمر ہے، فرمایا تیرا سب سے بڑا دشمن تیری اپنی جہالت ہے۔ جب تک تو جہالت کو ختم نہیں کرے گا تب تک تو دشمن سے بچ نہیں سکتا۔ یہ جہالت ہے جو تمہاری ایون موت کا سبب بنتی ہے۔ اگر تمہارے وجود میں علم آ گیا تو ایک تو اپنے بچوں کو عادت دلائیے کم از کم ڈیلی بیسس پہ 20 صفحے یہ کیا حاصل کریں؟ علم حاصل کریں۔ دوسری صفت ایک مومن کی صفت حلم، مومن حلیم ہوتا ہے، مجلسوں والا حلیم نہیں ہے، وہ تو آپ ماشاءاللہ بہت کھاتے ہیں۔ صفت حلم اس کے اندر ہوتی ہے، مجلسوں سے حلیم صرف یہ صفت حلم تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا یہ اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرتا ہے، جو اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ کرے۔ ایک تو ہے اعضاء پہ کنٹرول کرنا، ایک ہے جذبات پہ کنٹرول کرنا۔ آپ نے ہاتھ کو گناہ سے بچا لیا، آنکھ کو گناہ سے بچا لیا، کانوں کو گناہ سے بچا لیا، لیکن یہ باپ گھر میں اتنا غصے والا ہے کہ ایک انٹیریئر سن میں بچہ کہہ رہا تھا مولانا والد گھر میں آتے سے لگتا ہے شمر آ گیا، کوئی علی والا ہے لیکن اتنا غصے والا کہ بچہ بات ہی نہیں کر پاتا، بیوی بات ہی نہیں کر پاتی۔ یہ کیسا اخلاق ہے؟ صفت حلم اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے۔ ہاں یہ دیکھ کہ تیرے جذبات تیرے اوپر کا حاوی ہیں یا تو جذبات کے اوپر حاوی ہے۔ ہاں فوراً تیرا ہاتھ اٹھ جاتا ہے بچے پر یا بیوی پر۔ ہاں اس خاتون کو سوچنا چاہیے میں غصے میں آتی ہوں شوہر کے ساتھ کیا بولتی ہوں، ہاں کیونکہ تمہارے جذبات پہ اگر کنٹرول نہیں تو علی والا نہیں ہو سکتا۔ بھائی تمام تر طاقت کے ہوتے ہوئے دشمن کے سینے پر سوار ہیں اور اتنی بے حرمتی کے مولا کے چہرے پہ لعاب دہن پھینک لیا، اور علی 40 قدم چل کے بتاتے ہیں کہ علی وہ ہے جو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتا ہے۔ اہل بیت وہ ہیں جو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ 2 ٹکے کا کافر وہ مولا کو غصہ دلائے، یہ شان علی تو نہیں ہے کہ چھوٹا سا بندہ آپ کو غصہ دلائے، روڈ پہ چل رہے ہیں بندے نے گالی دے دی آپ غصے میں آ گئے۔ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ہاں اموات کیوں ہوتی ہیں؟ ذرے سے غصے پہ انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے، چھوٹے سے غصے پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، بھائی بھائی پہ دست وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو حب آزاد، دوسرا ایک تو یعنی ذات کی محبت بھی ہے پلس میں کنٹرول بھی نہیں ہے۔ ہاں ایک زمین کے ٹکڑے پہ لڑ پڑتے ہیں، عجیب عجیب واقعات کے بھتیجے نے چچا کو مار دیا، پھوپھیوں کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا، حب ذات بھی ہے پلس میں کنٹرول بھی نہیں ہے، یعنی دونوں بری صفات ہیں۔ ایک تو ذات کی محبت نہیں نکل رہی، دوسرا میرے اندر اپنے ایموشنز پر کنٹرول بھی نہیں ہے، غصے پر کنٹرول نہیں ہے، فوراً میں جذبات میں آ جاتا ہوں، اس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا مومن کیا ہوتا ہے؟ حلیم ہوتا ہے۔ میں نے کئی سال پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آیت اللہ امام خمینی صاحب کے کلاس فیلو، بیوی ان کے ساتھ بڑی احترامی کرتی تھی، بھائی غصے میں آتا تھا کہ بھائی میری بیوی ایسی ہو تو میں طلاق دے دوں، آپ کو غیرت نہیں آتی، آپ کو غصہ نہیں آتا، ہم گھر میں آتے ہیں آپ کی بے عزتی کرتی ہے۔ تو یہ کہتے تھے بھائی دیکھو رسول کا فرمان ہے جو صبر کرتا ہے یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، میں صبر کر رہا ہوں، اسے سمجھا رہا ہوں، اللہ اسے ہدایت دے گا۔ ایک دن خمینی صاحب اس کے گھر میں تشریف لے گئے، چھوٹا سا گھر تھا، کچن میں پردہ لگا ہوا تھا، بیوی کو کہا کہ چائے بناؤ، علماء آئے ہیں۔ اب بیوی کو بھی ایموشنز پہ کنٹرول نہیں تھا، کہا تم نے نوکرانی رکھی ہوئی ہے، جب دیکھو چائے بناؤ، دوست آئے ہیں، اتنا ہے تو نوکرانی لا کے رکھ دو، میں چائے نہیں بناتی، آؤ خود بناؤ۔ اب تو اس کا بھائی غصے میں لال پیلا ہو گیا، اس نے تو مہمانوں کے سامنے بھی بھائی کی عزت نہیں کی،
بیچارہ خود اٹھا چائے لے گئے، بالکل کوئی غصہ نہیں آیا اس کو، چائے اٹھائی اور آ کر امام خمینی کے سامنے رکھی۔ جب سارے چلے گئے تو بھائی نے کہا بھائی آج تو حد ہو گئی، اب تو اسے طلاق دے ہی دو۔ کہا پہلے یہ بتاؤ تجھے غصہ کیوں نہیں آتا؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنی تیری بے عزتی ہو رہی ہے اور تجھے غصہ نہیں آ رہا۔ کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ تیرا عقیدہ اور ہے، میرا اور ہے۔ تیرا عقیدہ یہ ہے اگر کوئی برا بلا کہے تو میری عزت چلی گئی، میرا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں، اگر کوئی تیرے ساتھ ایون اگر اپنا ہو ایسا کرے اور اگر تو اس پہ صبر کرے، یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو ہمارے استاد کہہ رہے تھے مومنوں میں ایک سادہ سا مومن تھا، اٹھ گیا ہے کہ مولانا میری بیوی تو بہت اچھی ہے، تو میرا آدھا ایمان کیا ہوگا؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں کہتی۔ تو اس نے کہا کہ مولا کا فرمان ہے اگر بیوی اچھی ہو تو پھر شکر بھی کیا کرو، یہ بھی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ عجل فرجہم، تو صفت حلم اگر کسی کے اندر نہیں ہے، فوراً غصے میں آ جائے، اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ کر پائے، اس کا مطلب یہ بھی اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تمام تر مراتب اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں، انسان کی زندگی یہاں سے وہاں ہو جاتی ہے۔ تیسری صفت، صفت رشد۔ علی والے کے اندر صفت رشد ہوتی ہے۔ رشد کا مطلب کیا ہے؟ علی والا عقل مند ہوتا ہے۔ جناب مختار ثقفی کا لقب تھا کیس، فرقہ بنا ان کا کیسانیہ۔ کیس کہتے ہیں ہوشیار کو۔ مومن تیز ہوتا ہے، کین ہوتا ہے، ہاں ذرا ذرا سی بات میں ہر کسی کے دھوکے میں نہیں آتا، فوراً شیطان کے جال میں نہیں پھنستا، اسے پتہ ہوتا ہے، یہ ہوشیار ہوتا ہے۔ اور ہوشیار کیسے بنے گا؟ پھر اس کا لنک ہے علم کے ساتھ۔ جب تک علم نہیں آئے گا یہ ہوشیار کیسے بنے گا؟ جب تک یہ شیطان شناس نہیں بنے گا، دشمن شناس نہیں بنے گا۔ بعض مومنین آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا اس کو غصہ دلا کے دکھائیں، اب ان کو پتا ہوتا ہے اس کی کمزوری کیا ہے، اس کی نبض کیا ہے، اور وہ بھی فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ غصے میں آ جاتا ہے۔ ہم نے 40 میں کئی ایسے واقعات دیکھے۔ اب یہ بھی حالت لوگ 40 پہ زیارت کرنے جاتے ہیں لیکن پورے راستے مذاقیں کرتے جاتے ہیں، کیونکہ انسان اگر ہوشیار ہو وہ کبھی بھی نقصان کا سودا نہیں کرتا۔ رسول فرماتے اگر عقل مند ہو نا تو یہ فائدے کا سودا کرتا ہے۔ کہ مولا وہ کیسے؟ فرمایا دنیا جو ہے محدود ہے، آخرت کو اللہ نے بقا دی ہے۔ تو شمر نے جو سودا کیا وہ نقصان کا تھا، ابن سعد نے جو سودا کیا وہ نقصان کا تھا، ہر نے جو سودا کیا وہ فائدے کا سودا تھا۔ 70 سال کہاں اور ابدی زندگی کہاں۔